ایک عالم نے کسی طالب علم سے امتحان میں سوال کیا تھا کہ بیٹا اس کا معنی بتاؤ حروف مقطعات کا۔ اس نے کہا اللہ عالم بمرادہ، کہ اللہ ہی اس کی مراد جانتا ہے۔ تو انہوں نے آگے کہا بھائی جب اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے تو پھر فائدہ کیا ہے قرآن مجید میں نازل کرنے کا جب ہمیں معنی ہی نہیں پتہ۔ اس لڑکے نے کہا استاد جی فائدہ یہ ہے کہ آپ جیسے بڑے بڑے عالم جنہوں نے بڑی بڑی پگڑیاں باندھی ہیں اور اپنے علم کا بڑا رعب ہے ان کے اندر، جناب ہم بڑے عالم ہیں، ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی جانتے ہیں، جب ان حروف پر آتے ہیں نا تو آپ بھی مجبور ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ عالم بمرادہ۔ یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ مخلوق کا علم عاجز ہے، اس کی ایک حد ہے اور اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، یہ فائدہ ہے نا۔ کتاب انزل الیک، عظیم الشان کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے، آپ کی سینے میں تنگی نہ ہو، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، آپ اتباع کریں جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، ہم نے ہی صورتیں دیں۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ رب نے ملعون بنا کر نکال دیا، پھر وسوسے ڈالے اور آدم علیہ السلام کے سامنے قسمیں کھائیں کہ اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا گیا ہے کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے یا تم ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، بڑے دھوکے سے ورغلایا۔ جب انہوں نے وہ درخت چکھ لیا تو جنتی لباس اللہ نے لے لیے اور کہا میں نے کہا نہیں تھا یہ تمہارا دشمن ہے۔ تب انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ ہمیں کہتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہیں لباس دیا ہے جو تمہاری پردہ پوشی بھی کرتا ہے اور تمہاری زیب و زینت کا باعث بھی ہے۔ دیکھو شیطان نے جو پہلی دشمنی کی تمہارے والدین سے جنتی لباس اتروایا تھا، دھیان کرنا آج تم سے لباس نہ اتروا دے۔ اب قرآن مجید کے اس حکم پر غور کرنے کے بعد اب اپنے معاشرے میں کے لباس پر نگاہ دوڑائیے، اترتا جا رہا ہے کہ نہیں اترتا جا رہا؟ کس طرح شیطان واردات ڈال رہا ہے، کس طرح شیطان ایسے لباس اور بے پردگی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی تڑپ کر کہتا ہے بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں، اکبر غیرت ایمانی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا ان سے وہ جو پردہ تھا تمہارا کیا ہوا، کہنے لگیں عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، پردہ مردوں کی عقل پر پڑ گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دھیان کرنا یہ تمہارا لباس اتروائے گا۔ اللہ پوری امت کو شرم و حیا والا لباس عطا فرمائے۔ ساتھ اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خَيْرٌ، تقوی کا لباس بہت بہتر ہے۔ لباس کی بات آئی ایک تھوڑی سی عرض کر دوں تفسیر کی بات سے ہٹ کر۔ انسان دنیا میں آتا ہے نا، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں لیکن ننگا آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی لباس والی نعمت عطا فرماتے ہیں، پھر اس کی پردہ پوشی ہو جاتی ہے، امیر ہے غریب ہے، ہر ایک کو اتنا لباس اللہ ضرور دیتے ہیں کہ وہ اپنا سطر چھپا سکتا ہے۔ لیکن بچپن میں اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کون سا کپڑا پہننا ہے، اسے سفید لباس میں ڈھانپ دو، اسے سرخ میں ڈھانپ دو، کالے میں ڈھانپ دو، کوئی نہیں۔ تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر اس کی پسند شروع ہو جاتی ہے، یہ کلر مجھے نہیں پسند، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ نہیں پسند، مجھے یہ پسند ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب پھر بے لباس ہو جائے گا، پھر یہ کپڑے اتار دیے جائیں گے۔ جیسے بچپن میں ننگا تھا نا تو اس کی پسند کے بغیر لباس پہنایا گیا تھا، آج پھر ننگا ہے، آج پھر تیری پسند کے بغیر لباس پہنایا جائے گا۔ کسی آدمی کو کالے کپڑے کا کفن پہنا دو اس نے نہیں بولنا،
اسے کسی اور کلر میں پہنا دو، اس سے نہیں بولنا، یا سفید لٹھے کا پہناؤ، جو مرضی پہنا دو، اس نے نہیں بولنا۔ ہاں ایک بادشاہ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں بڑی چیزیں دی ہیں، لیکن اللہ کی قدرت، لڑکی فوت ہو گئی۔ اب وہ فوت ہونے کے بعد جب گیا نا تو کفن کے اندر لپٹا ہوا دیکھا تو کہنے لگا میں نے تو یہ سوچا تھا ہر چیز دے کر بھیجوں تاکہ سسرال کی کوئی چیز استعمال نہ کرے، لیکن آج کفن تو میرے پیسوں کا نہیں ہے۔ حسرت کے ساتھ کہنے لگا یہ اب یاد آیا، یہ اب یاد آیا، اے راحت جاں اس وقت نامرادی میں، کفن دینا تجھ کو بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ بڑی چیزیں دی تھیں لیکن کفن نہیں دیے تھے۔ رب نے فرمایا یہ لباس میرا بہت بڑا انعام ہے، اس کا دھیان کرنا۔ آگے مشرکین کی ایک برائی کہ وہ کعبے کا طواف ننگا کرتے تھے، ننگا۔ بعض تو مجاوروں کے کپڑے استعمال کر لیتے اور جب وہ کپڑے کم ہو جائیں لوگ زیادہ اب ننگا کرو جی، ان کپڑوں میں تم نے طواف نہیں کرنا۔ شیطان نے ان کو کیا پٹی پڑھائی، وہ جی ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں نا جی تو طواف کے وقت یہ نہیں ہونے چاہیے، بس یہ پٹی پڑھائی اور ننگا کر دیا۔ ان سے پوچھو کیوں یہ کام کرتے ہو، کہتے ہیں ایک تو باپ دادا کو پایا ایسے کرتے ہو، یہ واللہ امرنا بہا، اللہ نے بھی حکم دیا اس کا، نعوذ باللہ۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، آپ کہہ دیجئے اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ تعالی حیا کا حکم دیتا ہے، اور خصوصاً اپنی عبادت کے وقت۔ آگے باقاعدہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم مسجد میں آؤ زینت بنا کر آیا کرو۔ اور ہماری حالت کیا ہے، مسجد میں آتے ہیں وہ والے کپڑے پہن کے آتے ہیں کہ جو ترکے ہوئی ہوں، بے شک ان سے بدبو آتی ہو، محفلوں میں جاتے ہیں تو کیسا لباس پہن کر جاتے ہیں، اور مسجد میں آتے ہیں تو کون سا لباس پہن کر آتے ہیں، یہ ہم سب کو خوب معلوم ہے۔ اور پھر زینت کہاں رہتی ہے، جب یہ پلاسٹک والی ٹوپی ہم سر پہ کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے یہ پلاسٹک والی ٹوپی سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں کوئی زینت نہیں ہے۔ کون سی زینت ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی آدمی شادی حال میں جب جاتا ہے ولیمہ کھانے کے لیے تو یہ پلاسٹک والی ٹوپی پہن کے جاتا ہے؟ بولیں جی، نہیں جاتا نا، تو زینت نہیں ہے تبھی نہیں جاتا۔ اگر زینت ہوتی، خوبصورت لگتی ہوتی، ہر بندہ پہن کے جاتا، نہیں زینت ہے نا، تو رب کہتا ہے میرے سامنے آؤ زینت بنا کر آؤ، وہ لباس پہنو جس میں زینت ہو۔ جو آدمی اپنی جوتے 4-4 ہزار کے خرید سکتا ہے وہ 400 کی ٹوپی نہیں خرید سکتا اچھی سی جس میں زینت ہو، وہ 400 کا اچھا لباس نہیں پہن سکتا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں میں سے اکثر بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ انہوں نے اپنے لباس میں قیمتی جوڑا، خوبصورت جوڑا، وہ صرف نماز کے لیے رکھا ہوتا تھا، خاص زینت بنا کر اللہ کے گھر میں جائیں۔ اب تو حالات الٹ ہو گئے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں زینت کو کس نے حرام کی ہے؟ اللہ کے بندوں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے، خالصتاً یوم القیامہ، اور قیامت والے دن خالص اپنے مومن بندوں کو ہی زینت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا آج اللہ کو یاد رکھو اور زینت بنا کر آؤ، ورنہ ایک دن آنے والا ہے موت کا، حتیٰ اذا جاءتم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب موت آئے گی، ہمارے فرشتے آئیں گے فوت کرنے کے لیے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تب فرشتے کہیں گے وہ کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، تم کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہے، اب اس مشکل کشا کو کہو نا کہ تیری روح ہم نکالنے لگے اس کو بچائے، قالوا ضلوا عنا، کہیں گے اب تو کوئی نظر نہیں آتا۔ رب کہتا ہے جب اس وقت نظر کوئی نہیں آئے گا نا، آج ہی میرے ساتھ تعلق بنا لو، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا کوئی نہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اور اس آیت کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی نواز صاحب، اس آیت کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک فاسق، فاجر، کافر کی روح نکالی جاتی ہے، اس کی روح کو لے کر فرشتے جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے یہ؟ کہا جاتا ہے خبیث روح ہے،
اللہ کے باغی کی روح ہے، اللہ کے نافرمان کی روح ہے، کہتے ہیں اس کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اور پھر پٹخ کر سجین میں پھینک دی جاتی ہے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ ولا يدخلون الجنہ، جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا مشکل ہے، میری آیتوں کا انکار کرنے والا اسی طرح جنت میں جانا مشکل ہے اس کا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا ان کو تو جنت کی نعمتیں ملیں گی، کہو سبحان اللہ۔ اور ایک بڑی پیاری بات ہے یہاں پر جی، توجہ ہے سب کی، دنیا میں ایمان والوں کے دلوں میں بھی رنجشیں آ جاتی ہیں، تھوڑی بہت ہی بتقاضۂ بشر، میری آپ کے ساتھ، آپ کی میرے ساتھ کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ ہوتی ہے نا۔ ظاہر ہے یہ 300 مقتدی ہیں تو کسی نہ کسی بات پہ اعتراض ہوتا ہے، کوئی کہے گا مولوی نماز لمبی پڑھاتا ہے، کوئی کہے گا چھوٹی پڑھاتا ہے، کوئی کہتا ہے جناب یہ مسئلہ، کوئی یہ مسئلہ۔ اب ظاہر بات ہے وہ ہر ایک کی بات تو مطابق تو نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کے پیچھے چلے، امام کو نہیں چاہیے کہ وہ مقتدی کے پیچھے چلے، پھر تو امام نہ ہوا نا۔ مثلا ایک بندہ کہے جی اس طرح کرنا ہے، دوسرا کہے جی اس طرح کرنا ہے، تیسرا کہے اس طرح کرنا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ ٹکر ہی مارے گا نا جناب۔ اس لیے بہرحال کوئی نہ کچھ رنجشیں ہو جاتی ہیں، بتقاضۂ بشری۔ سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں، جب جنت میں جانے لگیں گے نا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، دل کے اندر جو رنجشیں ہوں گی ہم نکال لیں گے، صاف ستھرے دل کر کے جنت میں بھیجیں گے۔ معلوم ہوا ستھرا دل والا جنتی بندہ ہے، جس کے دل میں کوئی کسی پر رنجش نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، یہ جنتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا دل نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے، کہیں گے جو رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہمیں تو مل گیا، آپ بتائیں آپ کو بھی وہ عذاب ملا یا نہیں جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا؟ کہیں گے جی سب کچھ مل گیا۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ پھر اعلان کرے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد آگے اصحاب الاعراف، اصحاب الاعراف وہ ہیں کہ جو جہنم میں نہیں، جنت میں بھی نہیں، لم يدخلوها وهم يطمعون، ان کا دل کر رہا ہے کہ امید ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے لیکن ابھی گئے نہیں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں مفسرین کی مختلف اقوال ہے، قرآن نے تشریح نہیں کی ہے۔ بعض کہتے ہیں جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہو جائیں گی وہ اعراف میں ہوں گے، بعض کہتے ہیں جو ایمان والوں کے بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے وہ اعراف میں ہوں گے۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں پھر جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے۔ پہلے دور میں یہ سوال اٹھتا تھا پر جنت ہے اتنی اونچی جگہ پر، جہنم ہے اتنی نیچے جگہ پر، یہ ایک دوسرے کو کیسے آواز دیں گے، کیسے سنیں گے؟ علماء مختلف جوابات دیتے تھے، لیکن آج کل کے دور میں یہ کوئی اتنا مشکل سوال نہیں رہا۔ بندہ ایک انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے، دوسرا پاکستان میں ہے، وہ جناب ویڈیو کال ہو رہی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ جو دنیا میں اتنا نظام ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر نظام بنا لے گا۔ بہرحال جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے، یہ آگ میں ہے، وہ نعمتوں میں ہے، یہ مار کھا رہا ہے، اس پر رحمتیں برس رہی ہیں۔ یہ ان کو کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کوئی پانی کا گھونٹ ہماری طرف بھی پھینکو نا، یا او مما رزقکم اللہ، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے کوئی لقمہ ہمیں بھی تو کھلاؤ نا۔ وہ جواب میں کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کے پانی اور کھانے کو اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں لوگوں ان ربکم اللہ، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ سارے بولیں تاکہ جاگنے سے وہ اللہ خلق السماوات والارض، جس نے آسمان زمین بنائے، رات دن کا نظام بنایا، سورج چاند ستارے بنائے، الا لہ الخلق والامر، خالق بھی وہ حاکم بھی وہ، تبارک اللہ رب العالمین، برکتیں دینے والا بھی ہو۔ برکتیں دینے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ پیر صاحب گئے مرید کے گھر میں، تھوڑے نیند آ رہی ہے تاکہ آپ کی آنکھ کھولے سب کی۔ اب دیکھو نا سارے اوپر ہو گئے، ان کو پتہ تھا کہ ابھی کوئی بات آنے والی ہے۔ پیر صاحب گئے کس کے گھر جی؟
مرید جناب کہتے ہیں حضرت اس میرے کمرے میں چھو کرو، شف شف تاکہ برکت آ جائے۔ انہیں شف شف کی تھی، دوسرے کمرے لے گئے اسے بھی شف شف کرو، انہیں اسے بھی شف شف کی تھی، تیسرے کمرے میں لے گئے ادھر بھی شف شف کرو، ادھر بھی کی تھی۔ وہ دیہاتی آدمی تھا، گائے بیل گدے مدے رکھے تھے، اس کھوتے والے کمرے بھی وارڈ کھڑا ہے، اس بھی شف شف کرو۔ پیر صاحب فرمایا گل سن، میں شف شف والی سرکار ہوں یا سپرے والی مشین ہے؟ سپرے کرا رہے ہیں پورے گھر میرے کو، اللہ دے بندے۔ تو برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تبارک اللہ رب العالمین۔ اگلی بات سننا، ادعو ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا و خفیہ، تضرع سے گڑ گڑا کر، عاجزی سے، و خفیہ چھپ چھپ کر پکارو، تنہائیوں میں پکارو۔ اور میرے بھائی رمضان کا مہینہ تو ہے ہی آہوزاری کا مہینہ، رب کے سامنے رونے دھونے کا مہینہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، آپ نے فرمایا تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جن، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، سب اٹھ کر آ جائیں، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، ہر ایک رب کو پکارے، اپنی اپنی بولی میں پکارے، کوئی اردو میں، کوئی انگلش میں، کوئی پنجابی میں، کوئی پشتو میں، کوئی فارسی میں، کوئی کس زبان میں، کوئی کس زبان میں پکار رہے ہیں۔ زبانیں مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں، حاجتیں مختلف ہیں، ضرورتیں مختلف ہیں، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی بارش مانگ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے اوے لوگو سارے مانگتے رہو، میں سب کی ضرورتیں پوری کرتا جاؤں، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈالو تو سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے، اتنی کمی بھی نہیں آئے گی، اتنی کمی بھی میرے خزانوں میں۔ ہاں، آج ایک عالم کی بات میں نے سنی، وہ فرما رہے تھے دنیا میں انسان کو جب ضرورت پڑتی ہے کبھی اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، یار وہ دوست ہوتا ہے اس کا جگری یار ہوتا ہے، کہتا ہے یار 1,00,000 روپیہ چاہیے، وہ کہتا ہے یار اوف اللہ میرے کو 20,000 ہے، اس تو زیادہ ہے کوئی نہیں ورنہ میں حاضر۔ فرمایا رب کہتا ہے مجھ سے مانگنا، کبھی نہیں کہوں گا کہ جو تو نے مانگا اتنا میرے پاس نہیں ہے، للہ خزائن السماوات والارض، اور تیرے مانگنے میں بہت کمی ہے، تو تھوڑا مانگے گا میرے خزانے اس سے بہت زیادہ وسیع ہیں۔ ادعو ربکم، کس کو پکارنا ہے بولو؟ اللہ۔ اس پر آگے اللہ نے واقعات بیان کیے جی۔ پہلا واقعہ نوح علیہ السلام کا، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، لوگ منکر ہوئے، اللہ نے غرق کیا، تفصیل سورہ ہود میں آئے گی انشاءاللہ، وہاں پڑھیں گے۔ دوسرا واقعہ ہود علیہ السلام کا، قوم عاد کی طرف گئے، اللہ کی طرف بلایا، نہ مانے، اللہ نے برباد کیا۔ تیسرا واقعہ صالح علیہ السلام کا، قوم سمود کی طرف گئے، انہوں نے معجزہ مانگا، اللہ نے اونٹنی نکالی، نہ مانا، اللہ نے برباد کیا۔ چوتھا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا، بدکاری اور شرک میں قوم مبتلا تھی، روکا، قوم نہ مانے، اللہ نے برباد کیا۔ پانچواں واقعہ شعیب علیہ السلام کا، شرک میں اور ناپ تول کی کمی میں مبتلا ہوئے، حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو روکا، باز نہ آئے، برباد کیا۔ یہ واقعات سنا کر اللہ فرماتے ہیں افامن اہل القرآن، اوے بستیوں والو، اوے شہروں والو، اوے اسلام آباد والو، تم بے خوف ہو گئے ہو؟ کہیں رات کی تاریکی میں تم سکھ کی نیند سو رہے ہو تو میرا عذاب آ جائے، ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ وہ سارے کام تمہارے اندر بھی تو ہیں، جو قوم عاد میں تھے، جو قوم سمود میں تھے، جو قوم شعیب میں تھے، جو قوم لوط میں تھے، وہ سارے کام تم کر کے مزے سے سو جاتے ہو، کبھی دل میں ڈر نہیں آیا کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، رب کا قہر برس پڑے؟ کبھی خوف نہیں آیا؟ کبھی دن میں نہیں ڈرے ہو کہ کھیل کود میں لگے اور اللہ کا عذاب آ جائے؟ افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہو؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جو رب کی تدبیروں سے بے خوف ہو جائے وہ خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور آخری واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا فرعون کی طرف، اور قرآن مجید میں تمام انبیاء کے واقعات میں سے بار بار زیادہ جو بیان ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا ہے۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کا مد مقابل فرعون تھا، وہ اتنا بدبخت کہ خدائی کا دعوے دار، اور اپنے ساتھی موسیٰ علیہ السلام کے کمزور تھے، بنی اسرائیل تھے،
یہ بڑا مسئلہ تھا۔ اگر اپنے ساتھی تگڑے ہو نا پھر بندہ دشمن سے نہیں ڈرتا، مسئلہ ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کا، اگر اپنے ساتھی کمزور ہو جائیں تو یہ بڑا مسئلہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے استقامت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ توجہ ہے جی سب کی؟ فرعون کے دربار میں گئے، وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام جا کر کہتے ہیں یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون، یہ نہیں کہا کہ بادشاہ سلامت، چلو رب نہ کہتے بادشاہ تو کہہ لیتے ہیں سر جی میں حاضر ہوں، نہ یا فرعون، جرت دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، للکار دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی، یا فرعون انی رسول من رب العالمین، تو رب العالمین نہیں، رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے منہ سے جو نکلے گا حق نکلے گا، اور حق کا انکار نہ کرنا ورنہ برباد ہو جائے گا۔ رب کے علاوہ پالنے والا کوئی نہیں، اور بنی اسرائیل کو آزاد کر۔ اس نے کہا تیرے پاس کیا نشانی ہے؟ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور ربوبیت کا دعوے دار ڈر گیا کہ یہ کھا نہ جائے کہیں مجھے، اور نزع یدہ، ہاتھ نکالا، وہ روشن ہو گیا۔ کہا یہ دو معجزے ہیں۔ کہنے لگے جادوگر ہے جی، نعوذ باللہ۔ موسیٰ کیا ہے؟ ہم جادوگروں کو بلائیں گے، مقابلہ کریں گے۔ کب بلا لو، آ گئے جادوگر۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے، دو بھائی ہیں جی۔ کتنے بھائی ہیں جی؟ دو۔ تیسرا بندہ اور کوئی نہیں، تیسرے رب کی مدد ساتھ شامل ہے، بندہ اور تیسرا کوئی نہیں ہے۔ ادھر فرعون ہے، فرعون کا لشکر ہے، پورے حکومت ہے، عوام ہے، سب فرعون کے ساتھ ہیں۔ آیا آمنا سامنا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے بہت بڑا جادو پیش کیا، سحروا اعین الناس، ایسے لگا کہ جناب یہ رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں بھاگ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان الق عصاک، موسیٰ تو بھی اپنی لاٹھی پھینک۔ توجہ کرنا، انہوں نے جادو کی آنکھوں پر، ہر بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ سانپ دوڑ رہے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو بھی لاٹھی کو پھینک، جو ہی پھینکا فَإِذَا، اِذَا کا معنی ہوتا ہے اچانک، یکا یک، آنن فانن، ایک ہی لمحے میں، تلقف ما یافکون، جو کچھ انہوں نے بنایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی تھی وہ سانپ بن کر نگل گیا سب کو۔ یہ نہیں فرمایا کہ چبا کر کھا گیا، اس میں تو دیر لگتی ہے، تلقف، ہڑپ کر گیا، اور پھر اس سانپ نے میدان کا چکر لگایا۔ فغلبوا ہنالک، وہ سب شکست کھا گئے اور رسوا ہو گئے۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق جیت گیا اور باطل شکست کھا گیا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم بھی رب العالمین پر، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ سوچو فرعون کا اس وقت چہرہ کیسا ذلیل ہوا ہوگا، کیسا رب نے اس کو ذلیل کیا، لیکن ضدی بندہ تو ایمان نہیں لاتا، دھمکیوں پہ اترا، میں ہاتھ کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا، سولی پہ لٹکوں گا، انہوں کا کر جو کرنا ہے۔ بس اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ رب کا دین ہی سچا دین ہے۔ اب جناب اس نے دوبارہ سزائیں دینا شروع کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا صبر کرنا، انشاءاللہ اللہ اس ظالم کو تباہ کرے گا، آج کے ظالموں اور اسرائیل کے غنڈوں کو بھی اللہ تباہ کرے گا انشاءاللہ، اور اللہ غزہ اور فلسطین کی مسلمانوں کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھا نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے کہ شاید اب توبہ کر لیں، موقع دیے۔ ان پہ ایک موقع یہ کات سالی پڑ گئی، بارشیں بند ہو گئیں، غلے ختم ہو گئے، پریشان۔ فرعون سے کہتے ہو رب العالمین صاحب ہو، بارش برساؤ نا۔ بارش کون برسائے؟ بارش اللہ کے علاوہ کوئی برسا سکتا ہے؟ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔
کون بارش برسائے؟ اب پریشان ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا دعا کر نا بارش آ جائے دعا کر نا، اپنے رب سے کہے نا بارش برسائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب نے بارش برسا دی۔ پھر بے ایمان ہو گئے، پھر بے ایمان ہو گئے، نہ مانا، حالانکہ آپ تو مان جانا چاہیے تھا، نہ مانا۔ پھر اللہ نے فارسلنا علیہم الطوفان، طوفان بھیجا، پھر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ وہ ٹڈیاں نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی، وہ آئیں فصلوں کو کھا گئیں، چوکاٹ دروازے کھا گئے، لکڑی کے بیڈ کھا گئے، ملیاں چارپائیاں کھا گئے۔ ہاں، اس کے بعد والقمل، جوؤں کا عذاب اللہ نے بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والضفادع، مینڈک کا عذاب ہے، جوئیں ہر جگہ پہ ادھر ادھر جناب۔ اور پھر مینڈک ہی مینڈک، بستر پہ جائے مینڈک پھڑک کر کے آ جائے، کھانا کھائیں گے پھڑک بیچ میں جناب وہ مینڈک آ جائے، پانی پینے کے بیچ میں مینڈک آ جائے، اللہ کا عذاب۔ والدم، پھر اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب مسلط کیا جی، پانی پینے لگے خون بن جائے، ایسا عذاب آیا۔ لیکن اللہ کہتے جب عذاب آتا کہتے اے موسیٰ ادعو لنا ربک، رب سے دعا کرنا۔ اب یہ عذاب ختم ہو گیا، ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب وہ عذاب ہٹ جاتا پھر بے ایمان ہو جاتا ہے۔ رب نے کہا اب ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں سمجھایا کسی نے نہیں ہے۔ اتنے دلائل کے بعد بھی نہیں سمجھے، اب ان کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کہا آپ جائیے، اور پیچھا فرعون نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں اللہ نے راستے بنائے، اور فرعون کو لشکر سمیت کیا کر دیا، دشمن سے جان چھوٹی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ پڑا اپنوں سے، اپنے جناب کیسے تھے، اب آگے ان کے کارنامے سننا۔ پار ہوئے، وہ تو ہوا غرق۔ آگے دیکھا کوئی قوم ہے، انہوں نے بت بنائے ہیں، اس بتوں پر اعتکاف بیٹھے ہیں، تو یہ کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ اے کیڑے سونے سونے معبود انہیں دے، کوئی اس طرح نے معبود اساں بھی بنا دے، ہوا کوئی ایسے معبود ہمیں بھی بنا دیتے، ہم بھی ذرا چما چٹی کر لیتے، ہم بھی جناب کوئی مٹی چٹ لیتے، کوئی پتھر جناب ادھر ادھر مار لیتے تاکہ ہماری مشکلیں بھی حل ہو جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستیہ الناس انکم قوم تجہلون، کتنے جاہل متھے لگے ہو، ابھی اللہ تعالیٰ نے دشمن کو غرق کیا، تمہیں راستے دیے، اور تم ابھی شرک کے لیے پھر تیار بیٹھے ہو۔ او یہ جھوٹ ہے، عبادت کس کی کرنی ہے، اللہ۔ او اچھا موسیٰ بس وہ غلطی ہو گئی جی۔ اب یعنی ان کی یہ کیفیت تھی، وہ اتنے کمزور تھے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اب چونکہ دشمن غرق ہو گیا ہے، اب قوم کی ہدایت کے لیے میں نے آپ کو تورات دینی ہے، 30 دن آپ نے اعتکاف بیٹھنا ہے طور پر۔ کتنے دن جی؟ 30 دن۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، پھر اللہ نے 10 دن مزید بڑھا کے 40 کر لیے۔ کیوں بڑھائے؟ قرآن نے اس کی تفسیر نہیں لکھی، البتہ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کے اعتکاف کے بعد روزے کی حالت میں خوب منہ صاف کیا تاکہ وہ بدبو جو ہے نا روزے کی وجہ سے جو بو سی ہوتی وہ ختم ہو جائے۔ رب نے کہا موسیٰ اس کو نہیں صاف کرنا تھا، روزے دار کی منہ کی جو بو ہے نا یہ میرے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ 10 دن اور روزے رکھو۔ پھر 40 دن ہو گئے، وہ 40 بڑھ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام لیٹ ہو گئے، پیچھے قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا جی، ایسی قوم تھی۔ اچھا ادھر موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کیا، توجہ ہے جی، کہنے لگے یا اللہ تیرے کلام میں کیا مزہ ہے، رب ارنی انظر الیک، میں چاہتا ہوں تجھے دیکھ بھی لوں۔ قال لن ترانی، نہ موسیٰ نہ، دنیا میں دیکھنے کا ضابطہ کوئی نہیں ہے، یا اللہ میں چاہتا ہوں میں دیکھ لوں، میں جو تیرا لاڈلا نبی ہوں میں چاہتا ہوں تجھے دیکھ لوں۔ اچھا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، یہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اس پر میں تجلی ڈالنے والا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا نا، برداشت کر گیا تو پھر تو بھی دیکھ لینا۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی، جَعَلَهُ دَكًّا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب افاقہ ہوا کہنے لگے سبحانک تبت الیک وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں اول درجے کا مومن ہوں۔ رب نے کہا موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے،
اور یہ دلائل لے کر جا اپنی قوم کی طرف، لیکن دھیان کرنا قوم تیری بچھڑے کی پوجا پہ لگ گئی ہے، قوم تیری بچھڑے کی پوجا پہ لگ گئی ہے۔ اللہ، ہمارے مولوی جب اکٹھے ہوتے ہیں نا، آپ اکٹھے ہوتے ہیں مولویوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہم اکٹھے ہوتے ہیں آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ وہ جب چھٹیاں ہم کہیں گاؤں جائیں نا، وہ جی کتنی چھٹیاں جی، بس جی چھٹی مولوی دی ختم ہوئی ہے، بس چھٹی ہونی لگ جائے جتنی لگ جائے، 2 دن دی لگ جائے، 4 دن دی لگ جائے، چھٹی مولوی دی کتنے ہونی ہے، عید والے دن بھی نہیں ہوتی، تو یہ تو چھٹی ہوتی ہے جتنی لگ جائے۔ اچھا تے پیچھے پھر بنی اسرائیل تک ہی بنے ہیں۔ اگلا سوال مولوی اگر ہوئے تو یہ کرنا ہے، یعنی آپ کی طرح پیچھے قوم کا کیا بنا، کہیں بچڑے کی پوجا پہ نہ لگ گئے ہوں، کہیں کوئی اور مسئلہ نہ مان گیا ہو، پتہ جی نہیں ہمارے ساتھی اچھے ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ تو اللہ نے بولا موسیٰ تو ادھر دور پہ ہے اور پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، بڑے غضبناک ہو کر لوٹے، افسوس کرتے ہوئے لوٹے، بڑے غصے میں آئے۔ وہ القل الواح، ادھر تورات ملی ہوئی ہے، وہ خوشی ہے اللہ نے کتاب دی ہے تختیوں کی صورت میں، تختیوں پر لکھی ہوئی ہے، اور ادھر قوم کا جناب یہ حشر ہوا ہے، یہ بچڑے کی عبادت پہ لگے ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے، تختیاں رکھ لی اور تو کچھ کر نہ سکے، ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا، اخذ برأس اخی، ان کے سر کے بالوں سے پکڑ لیا، یجرہ الیہ، اور کھینچنے لگے، کیوں نہیں روکا تو نے ان کو شرک سے؟ یا انہوں نے کہنا یبن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، او میرے بھائی میری داڑھی اور سر نہ پکڑ، میری داڑھی اور سر، میں نے ان کو بڑا سمجھایا، لا تشمت بی الاعداء، دشمنوں کو خوش نہ کر۔ معلوم ہوا اگر بھائی لڑ پڑیں تو دشمن خوش ہوتے ہیں، اللہ بھائیوں کو اتفاق دے آپس میں، ہاں لا تشمت بی الاعداء، دشمنوں کو خوش نہ کر اور نہ لڑ۔ یہ مجھے قتل کرنے پر آ گئے تھے، میں نے تو بڑا سمجھایا، اچھا او رب اغفر لی ولاخی، اے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما۔ اب سمجھ، میں نے سمجھا تو نے روکا نہیں اس لیے تیرے اوپر غصہ آ گیا، نہیں میرے بھائی میں نے بڑا روکا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلایا، اور تفصیل اس کی آگے آئے گی سورۃ طٰہٰ میں انشاءاللہ، وہاں پڑھیں گے آگے۔ یہاں پہ کیا واقعہ جی، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اس مسئلے کو تو ختم ہو گئے، ٹھیک ہے جی یہ بچڑا معبود بولو نا جی نہیں۔ اب پنگا اگلا پڑ گیا جی، موسیٰ رب نے تیرے ساتھ کلام کیا ہے؟ ہاں جی۔ یہ کیا ہوا کہ رب تیرے ساتھ کلام کرتے ہمارے ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ ہمیں بھی رب کا کلام سنا، امین اللہ خان، ہمیں بھی اللہ کا کیا کرو جی کلام سنا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، 70 آدمی چن لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، آؤ جی تمہیں رب کا کلام سناتے ہیں، آؤ جی۔ کتنے آدمی جی؟ 70 آدمی۔ وہاں وہ گئے، اللہ تعالیٰ نے کلام موسیٰ علیہ السلام سے کیا، یہ ذہن میں رہے، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام، وہ 70 نہیں، لیکن آواز انہوں نے بھی سنی۔ اب موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے تو فرمان لگے اب سنو بھائی رب کا کلام سن لیا؟ کہنے لگے موسیٰ نہ، کیا پتہ کون بول رہا تھا، رب کو کہے سامنے آ جائے، استغفر اللہ۔ یہ اپنی قوم تھی موسیٰ علیہ السلام، رب کو کہے سامنے آ جائے تب مانیں گے۔ رب کا قہر جوش میں آیا، اللہ نے اوپر سے بجلی بھیجی، سب جل کر راکھ ہو گئے، 70 کے 70 جل کر راکھ ہو گئے۔ اب ان کو تو سزا مل گئی، موسیٰ علیہ السلام کی پریشانی یہ بن گئی جو پیچھے رہ گئے وہ کہیں گے ان 70 کو جا کے مروا دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام رب کے سامنے پھر آرزو کرتے ہیں، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنۃ، کیا خوبصورت انداز ہے رب سے باتیں کرنے کا۔ اے اللہ یہ بے وقوفوں نے بے وقوفی والی بات کی ہے اور تیرا قہر جوش میں آ گیا، یا اللہ یہ تیری بڑی آزمائش ہے۔ رب لو شئت اہلکتہم من قبل وایائی، اے اللہ ان کو پہلے مار دیتا مجھے بھی مار دیتا۔ افسوس ہوا نا موسیٰ علیہ السلام کہ روزانہ ان کے پنگے، روزانہ غلط باتیں۔ اے اللہ میں کیا کہوں تجھے، میں کیسے تیرے سامنے اپنے درد دل بیان کروں کہ انہوں نے مجھے کتنا ستایا ہے۔ اے اللہ میری بھی موت آ جاتی، ان کی بھی آ جاتی پہلے تو ٹھیک تھا، آج ان بے وقوفوں کی وجہ سے پھر میرے لیے مسئلہ بنے گا۔ رب نے کہا موسیٰ ہم ان کو پھر زندہ کر دیتے ہیں۔
سبحان اللہ، رب نے پھر زندہ فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی ان 70 کو لے کر واپس آئے۔ اب انہوں نے کہا ہاں جی نہیں ٹھیک ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کا آواز بھی سن لی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی دیکھ لیا ہے۔ اب جناب آئے، اور پھر آگے اللہ نے بادلوں کا سایہ اور منسلوے کا واقعہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور رہ گیا، وہ یہ ہے، انہی بنی اسرائیل میں سے ایک وہ گروہ بھی تھا جو دریا کے کنارے تھا۔ ان سے کہا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، انہوں نے ہفتے والے دن کا شکار شروع کر دیا اور ہیلے بہانوں سے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ رب کہتے ہیں پھر ہم نے ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر بنا دیا ان کو۔ استغفر اللہ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، یہ سارا واقعہ سنا کے رب کہتے ہیں اوے آدم کی اولاد، تمہیں پتہ ہے تمہارے رب نے تم سے کیا وعدہ لیا ہوا؟ تمہیں پتہ ہے تم دنیا میں آئے ہو صرف دنیا کمانے کے لیے، تم دنیا میں آئے ہو صرف کوٹھیاں بنانے کے لیے، تم دنیا میں آئے ہو صرف دنیا داری کے لیے۔ پتہ ہے رب نے تم سے کیا وعدہ لیا ہوا ہے؟ تمہیں رب نے دنیا میں بعد میں بھیجا، پہلے رب نے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا یا اللہ تو میرا رب ہے، اور رب تمہارا میں ہوں، تو مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اور سورہ انفطار میں کیا کہا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور تجھے کس ظالم نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تم مجھ سے خفا ہو کر میرا در چھوڑ کر در بدر پہ جا رہے ہو۔ میں نے تم سے وعدہ لیا کہ الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، جی یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ ربوبیت الہی کا مسئلہ اتنا اہم ہے، بڑی توجہ سے بات سننا، بہت قیمتی بات ہے۔ ربوبیت الہی کا مسئلہ اتنا اہم ہے، دنیا میں رب نے بعد میں بھیجا، پیدا رب نے بعد میں کیا، عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کا وعدہ پہلے لیا، اور پھر آگے آئیے قرآن کے پہلے صفحے پہ کیا لکھا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آخری صفحے پہ کیا رکھا ہے؟ قل اعوذ۔ ربوبیت کا مسئلہ پہلے صفحے پر بھی ہے، آخری صفحے پر بھی ہے۔ اور نماز ابھی ہم نے پڑھی ہے، حالت قیام، حالت رکوع، حالت سجدہ، حالت قعدہ، یہ 4 حالتیں ہیں نماز کی، چاروں حالتوں میں ربوبیت کا ذکر ہے۔ قیام میں الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ، رکوع میں سبحانہ ربی العظیم، سجدے میں سبحانہ ربی الاعلیٰ، اور جب قعدے میں بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہر حال میں رب 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 رب۔ اور مرنے کے بعد قبر کا پہلا سوال کون سا ہے؟ مر ربوں کا، مر ربوں کا، رب تیرا کون ہے؟ رب کہتے ہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس میں کوئی ڈھیلا پن نہیں اختیار کرنا، پالنے والا میں اللہ ہوں۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے نا عقیدہ، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، رشوت دینے کی کیا ضرورت ہے، فراڈ کی کیا، بھائی پالنے والا اللہ ہے، وہ انتظام کرے گا نا۔ یہ حرام طریقے سب چھوٹ جائیں اگر یہ عقیدہ پختہ ہو جائے تو، اللہ میں پختہ نصیب فرمائے۔ آخر میں رب نے فرمایا اگر مجھے چھوڑ کر میرے بندوں سے مدد مانگو گے تو یہ بھی سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، رب کو چھوڑ کر بندوں سے مانگو گے تو سنو، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تمہارے جیسے۔ کیا مطلب؟ جیسے تم میرے در کے فقیر ہو، وہ بھی میرے در کے ہی فقیر ہے۔ اور فقیر فقیر سے کیوں مانگے؟ فقیر کو چاہیے غنی سے مانگے۔ عباد الامثال فادعوہم، ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، پھر جواب دیا تو مجھے بتانا۔ رب کہتے ہیں مجھے پکارو جو جواب دیتے، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ آگے اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں، ہاتھ ہیں جو پکڑتے ہیں، آنکھیں ہیں جو دیکھتے ہیں، کان ہیں جو سنتے ہیں؟ یعنی کچھ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ چھوٹی سی مثال دوں گا، بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک بندہ جا رہا ہے جی ایک قبر پہ جا رہا ہے، دربار پہ جا رہا ہے مانگنے کے لیے۔ کیوں جا رہے ہو جی؟ کہتے ہیں جی میرا ہاتھ شل ہو گئے۔ ہاتھ کیا ہو گئے؟ شل ہو گیا، تو وہاں جاؤں گا تو ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہے نا، اللہ فرماتے ہیں تو تیرا ہاتھ شل ہوا ہے نا، ان کا ہاتھ کوئی حرکت کرتا ہے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ اب سمجھ آئی بات؟ تیرا پاؤں میں کچھ مسئلہ ہو گیا تو ان کا پاؤں ہے جو چل سکتے ہو۔ کبھی دیکھا ہو جناب قبرستان سے بزرگ نکلے موٹر سائیکل کو کک مار رہے ہوں جناب، او جا رہے ہیں، نہیں نا۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا تو چلو ایک ہاتھ شل ہوا ہے نا، وہ سارے ہی جناب ختم ہو چکے ہیں،
یعنی ان کا کوئی اعضا غسل دوسروں نے دیا. یہ بات کبھی سوچو نا، جو بندہ اپنے آپ کو غسل نہ دے، غسل دوسرا دے، کفن دوسرا پہنائے اور کپڑے اتارے، جس کو غسل دوسروں نے دیا، بھلا وہ تیرے حاجتیں کیسے پورے کرے گا؟ وہ بزرگ ہے، اس کے لیے دعا کر. حاجتیں مانگنی ہو تو کس سے مانگ؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.